تو آپ لوگ داروغہ ہیں، حاکم ہیں، تھانے دار ہیں، لیکن ابھی تک آپ کو یہ احساس ہی نہیں کہ میں داروغہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گھر والی کے سامنے سر جھکا رکھا ہے، آپ کو یہ احساس نہیں کہ میں داروغہ ہوں، میں حاکم ہوں، اس لیے کہ آپ کے گھر میں چلتی نہیں چلتی تو آپ بڑے زور شور کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے کہ ہاں جی ہم حاکم ہیں، داروغہ ہیں۔ اب بھی نہ اٹھ رہے ہاتھ، اس لیے کہ داروغیت ختم ہو گئی، جب بھی تو ذلتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہماری حاکمیت اور حکومت ختم ہو گئی، اس لیے ساری برائیاں ہمارے سر چڑھ کر بول رہی ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، داروغہ ہیں، تھانے دار ہیں، اور یہ فضیلت آپ کو اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، اور اس کی حاکمیت کو اللہ تعالیٰ نے دو طرح بیان فرمایا۔ ایک تو یہ کہ یہ فضیلت حاکمیت اللہ تعالیٰ نے دی، دوسری اس لیے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد بیچارہ صبح سے لے کے شام تک پھاوڑا بجاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، یا آفس میں کام کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، اور وہ کما کر لاتا ہے، اپنی عورت کے اوپر مال خرچ کرتا ہے۔ ان دو باتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو حاکم بنایا، گھر کا داروغہ بنایا۔ اگر یہاں عورتیں بھی ہوتی سننے والی تو بہت اچھی بات تھی، لیکن اب سننے والے صرف داروغہ ہی داروغہ ہیں۔ تو داروغہ حضرات سے میری گزارش ہے کہ ان باتوں کو سن کر کے گھر میں بھی جا کر کے بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے چلیے، فالصالحات، وہ اس حاکم کی، داروغہ کی اور اس تھانے دار کی وہ فرمانبردار ہوتی ہے۔ دوسری نیک عورتوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے مرد کے عدم موجودگی میں اپنی حفاظت، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت، گھر کی حفاظت اور ان کے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ لیکن اس داروغہ، حاکم اور اس گھر والی کے درمیان اگر معاملہ کچھ انبن ہو جائے، کھٹ پٹ ہو جائے، اس کا حل یہ گھر نہیں بسا پائیں گی، گھر چلنے والا نہیں ہے، گڑبڑی ظاہر ہو گئی اور معاملہ حد سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کی شکل بیان فرمائی۔ جب تمہیں لگے کہ گھر تمہارا اختلاف کا شکار ہے اور بیوی نافرمانی پر اتر آئی ہے، اللہ رب العالمین نے 3 شکلیں بیان فرمائی پہلے مرحلے میں۔ پہلے نمبر پہ یہ، جب تمہیں لگے اب یہ گڑبڑی پہ اتر آئی، گھر بسانے کے حالات خراب ہونے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعِظُوهُنَّ، عورتوں کو تنہائی میں بٹھا کر کے مرد کی ذمہ داری ہے، داروغہ کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو سمجھائے، اس کو نصیحت کرے، اس کو عار دلائے، شرم دلائے۔ او چودھری صاحب کی بیٹی، او نمبردار کی بیٹی، او امام صاحب کی بھتیجی، او منتری صاحب کی نواشی، او چودھری صاحب کی پھوپھی ذات، اللہ کے لیے اس گھر کو بسا لیں۔ اب ہمارے 2 بچے ہو گئے، اب گھر اگر بگڑے گا تو حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ یہ ٹھیک ہے اگر طلاق تک نوبت آ جائے گی، تم دوسرا شوہر کر لو گی، میں دوسری گھر والی کر لوں گا، لیکن بچوں کی زندگی کا کیا ہوگا؟ یہ کس سے مائی بابا کہیں گے؟ اس کو بیٹھ کر کے اندر کی کندی لگا کے داروغہ کی، تھانے دار کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عورت کو سمجھائے۔ اگر سمجھدار ہے، خاندانی ہے اور اپنے باپ کی، خاندان کی عزت کو سمجھتی ہے، تو یہ سمجھانے بجھانے سے باز آ جائے گی، مان جائے گی اور یہ گھر آگے چل پڑے گا۔ لیکن اگر ناخواندی ہے، بد تہذیب ہے، سمجھانے بجھانے سے نہیں مانتی، قرآن کریم کا دوسرا مرحلہ یہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ایسا کرو اب ان سے بستر الگ کر لو۔ اگر یہ کوٹھا میں لوٹے تھانے دار تو چوبارے میں لیٹ، اگر یہ چوبارے میں چڑھ جائے نیچے تو برآمدے میں آ جا۔ یہ برآمدے کوٹھا چوبارے میں نہ ٹکڑ دے تو بھینسن والے گھر میں
वहां जाकर के अपनी चारपाई बिछा ले। ये अल्लाह फरमाते हैं वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ, चारपाई से अलग कर लो, बिस्तर अलग कर लो। ये भी एक सजा हो सकती है औरत के लिए, अगर अक्लमंद और समझदार है। जब ना मानी समझाने बुझाने से तो अब मान जाएगी, लेकिन इतनी नादान अनसमझ अब भी ना मानी। समझा ली बुझा ली, हाथ पैर पकड़ लिए, जोड़ लिए, नफा नुकसान समझाने की कोशिश की, नहीं मानी। उसके बाद में बिस्तर अलग करके देख दिया, चिल्ले की जमात में निकल गया, आया वापिस तो कुत्ता की पहुंच फिर मुड़ी निकली, फिर नहीं मानती। तीसरा मरहला वद्रिबूहुन, अब उसको उसारी में बुला करके और हल्की फुल्की पिटाई लगा दो। ऐसी पिटाई हड्डी क्रेज ना हो, बड़ी ना उपड़े, नीच ना पड़े, हल्की फुल्की उसको पिटाई लगाओ। ये 3 मरहले हैं मेरे अजीजों भाइयों बुजुर्गों, औरत को समझाने बुझाने के, तरबियत करने के। लेकिन ऐसी कमतर बुद्ध हो, ऐसी अनसमझ, न समझाने से मानी, न बिस्तर करने से मानी, न हल्की फुल्की पिटाई करने से मानी। अल्लाह कहते हैं इन 3 मरहलों से गुजरने के बाद अगर अकल ठिकाने आ जाए, कुछ समझदारी पैदा हो जाए, तो फिर तुम्हें यह काम करना है और तुम्हारी बात मानने लगे। फ़इन अताअनकुम फला तबगु अलैहिन्न सबीला, अब कोई झूठा तरीका निकाल करके उनके ऊपर जुल्म ज्यादती ना करो, अगर तुम्हारी बात मानने लग जाए। इन 3 मरहलों से गुजरने के बाद भी अगर औरत बाज नहीं आती, फिर कुरान करीम ने एक और तरतीब बताई, और वो क्या है? वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। ये वो सिस्टम और निजाम है जो आमतौर से हमारी मेवात के अंदर राइज है। जब मियाँ बीवी समझाने बुझाने से ना माने, बिस्तर अलग करने से ना माने और हल्की फुल्की पिटाई से भी ना माने, फिर कुरान करीम ये कहता है एक पंच चौधरी साहब लड़के वाले की तरफ से और एक पंच चौधरी साहब लड़की वाले की तरफ से, 2 पंच खड़े हो जाएं। मामले को गहराई और गहराई से देखने की कोशिश करें, समझे बात को, दोनों तरफ से बात लें। कुरान हकीम अल्लाह ताला फरमाते हैं एक पंच लड़के की तरफ से, एक पंच और चौधरी साहब लड़की की तरफ से। फिर क्या है? इन युरीदा इस्लाहन युवफ्फिकिल्लाहु बैनहुमा, अगर ये दोनों चौधरी साहब, दोनों पंच मिलकर के, ये पंच इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अल्लाह की रजा के लिए अगर ये चाहे कि घर बस जाए, अल्लाह फरमाते हैं कि ये घर बस सकता है। लेकिन अगर ये जेब भरा, ओझ भरा हुए ये पंच, कुछ हमारी कौम में बहुत सारे तबके हैं और 2 तबके ऐसे हैं, कुछ ओझ भरा कुछ गोझ भरा। अगर ओझ और गोझ भरा ना हो ये पंच, तो अल्लाह फरमाते हैं कि इन दोनों के समझाने बुझाने से अल्लाह इनके घर को बसा देंगे और आगे बढ़ा देंगे। लेकिन मेरे अजीजों, पंचों ने भी मेहनत और कोशिश कर ली, बाज नहीं आती, घर चलता दिखाई नहीं देता। अब आखिर में मरहला है तलाक का। जितनी भी हमारे मजहब में जायज और हलाल चीजें, सबसे बुरी चीज है ये। अब गजुल मुबाहात, तलाक देना सबसे बुरी चीज। लेकिन करे क्या? न समझाने बुझाने से मानी, और न बिस्तर अलग करने से मानी, और न पिटाई से मानी, न पंच सरपंचों की बात माने, तब करे क्या? कब तक जहन्नम कदा बने रहे ये घर? अब इसमें तलाक का मसला है। अब तलाक देना जायज हो जाता है, बल्कि नागुज़ीर हो जाता है ऐसे हालात में। अब आपको तलाक किस तरीके से देनी है, आपको क्या करना है? तलाक की 3 किस्मों से बहुत सारी बड़ी तफसील है। मैं आपको बता रहा हूं, तलाक की 3 किस्में हैं। पहले नंबर पे तलाक अहसन, तलाक हसन और तलाक बिदात। 3 किस्में हैं तलाक की। तलाक अहसन ये है, और तो समझ गए आप, बिल्कुल कोई पार ही नहीं पड़ती, घर चलता ही नहीं, आ गए बिल्कुल तलाक तक नौबत आ गई। अब आपको यह काम करना है, तलाक देनी है। एक तलाक देनी है। कब देनी है? जब औरत माहवारी से पाक साफ हो जाए और मियां बीवी की कुर्बत ना हो,
الگ تھلگ رہے، پاک ہو گئی، اب اس کو ایک طلاق دے کر کے چھوڑ دو۔ آپ کو 2 یا 3 طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ طہور کی حالت میں، پاکی کی حالت میں، وہ پاکی، وہ طہور کے ایام جن میں میاں بیوی نے ملاقات نہ کی ہو، ایک طلاق دے کر عورت کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر یہ خاندانی ہے، سمجھدار ہے، اب بھی اپنے شوہر کا ہاتھ دبا کر، پیر دبا کر، پیر پکڑ کر رجا بجھا دے گی، اللہ کے لیے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے، اب جیسے آپ کہو کہ میں ایسے گھر چلاؤں گی، بساؤں گی، ہو سکتا ہے مرد کا دل نرم ہو جائے اور وہ رجعت کر لے، رجوع کر لے، تو ابھی بھی بات بڑی رہے گی۔ عدت کے اندر اگر وہ رجوع کر لیتا ہے، یا تو زبان سے کہہ دے ٹھیک ہے جو کچھ ہوئی طلاق میں واپس لیتا ہوں اور میں تو اب ٹھیک ٹھاک رہیں گے، تو رجعت ہو جاتی ہے۔ یا میاں بیوی جیسا کوئی کام کر لیا تو بھی رجعت ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو طلاق دینی ہے، ایک طلاق دینی ہے طہور کے اندر، پھر اس کو چھوڑ دو، 3 ماہواری تک چھوڑ دو۔ 3 ماہواری گزرنے کے بعد اگر آپ نے رجعت نہیں کی ہے تو نکاح سے عورت باہر ہو جائے گی، وہ اپنے گھر خوشی اور آپ اپنے گھر خوشی۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے طلاق دینے کا مذہب اسلام کے اندر۔ دوسرے نمبر پہ طلاق حسن۔ آج عورت پاک صاف ہو گئی، آپ نے ایک طلاق دے دی، پھر اگلا مہینہ آیا، ماہواری آئی، پھر پاک ہو گئی، ایک طلاق پھر دے دی اگلے طہور میں، پھر اس کے بعد میں پھر سمجھ میں بات نہ بیٹھی، اگلے طہور میں پھر ایک طلاق دے دی، ایک مہینہ میں پاکی کے دنوں میں ایک طلاق، اگلے مہینے میں پھر ایک طلاق، اور اگلے مہینے پھر طلاق۔ اس طرح ایک مہینہ کر کے ایک طلاق دی جائے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ تیسرا طریقہ وہ بدعت ہے، لیکن اگر اس طریقے کے مطابق بھی طلاق دے دی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ ایک دم طلاق طلاق طلاق، بس نہ نو پتو کہ پاکی کی حالت میں ہے، نہ پاکی کی حالت میں ہے، کون کیا کر رہی ہے، کچھ نہیں، بس دماغ کھوپڑا خراب ہوا، شراب پی کے، جوا ہار کے، سالے اور بہنوں سے لڑائی کر کے، اب بیچاری سارا غصہ وہ عورت کے اوپر، بس 3 مرتبہ طلاق طلاق طلاق۔ اور میں پوری گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جس کو میونی نے چڑھا ہو وہ کبھی 3 طلاق نہیں دیتا، کبھی 3 طلاق نہیں دیتا۔ ہمیں 34 سال ہو گئے ان مسائل سے جھوجتے ہوئے، کوئی 1 طلاق 2 طلاق 3 میں نہیں دیتا، 20 50 100۔ اس کا غصہ ہی ٹھنڈا جب ہوتا ہے جب 100 طلاق دیتے ہیں۔ اور پھر یہاں بھی نہیں رکتا، فون نکالے گا، او چھوڑا وہ بگھیڑی کا ڈوکری کا کر دی تیری ساڑیاں آزاد، لے ڈوکری کا تو ہی رکھ لے آئے۔ پھر فون کر کر کے جگہ جگہ تمام رشتہ داروں کو بتاتا ہے، لے جا اپنی ساڑیاں کر دی میں نے فارغ۔ اللہ میری قوم کے حال پر رحم فرمائے۔ جو بچولا رہے نا بچولا، پھر اب طلاق کئی دے دی، اب ضرورت پڑی ملا مولوین کی۔ چھوٹی مسجد کی امام کے پیا گئے، چھوٹی مسجد کی امام نے سن رہی ہے کہ بھائی اگر 3 طلاق دے کوئی گنجائش نہ ہے۔ بھائی چھوٹی مسجد کی امام ہو، اللہ کے لیے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، تم مسئلہ مت بتا کر مسئلہ بڑے مفتی پیر، بڑے مول صاحب پہ لے جا کر تم پڑھ کر بتاؤ کہ بھائی 3 بار کہہ دی حاجی جی اب کوئی گنجائش نہ ہے۔ اب وہ کہیں گے میرا ٹھوکرا کہنا تو کر دیو ستیہ ناش، بتاؤ ہاں بچی نو کرو کوئی گنجائش نہ ہے۔ اب ایسا کر یا میں گنجائش نکال کے بتایا، گنجائش نکال کے اب وہ سو کہیں گے کھا بچی کہاں تک رہے گنجائش، 1 تک بھی گنجائش، 2 تک بھی گنجائش، بھائی 3 ہوگی اب کوئی گنجائش نہ ہے۔ اب وہ سوچیں گے کہ یار بہر بانی گئی، اور بھائی قانونی بڑھو 3 طلاق کو بھائی چھوڑا جیل نہ چلو جائے، اور بھائی حاجی عبدالرحمان کی بھائی ساڑیاں ہے، کہیں ایسا نہ ہو حالات خراب ہو جا، میرا ڈھوکر مفتی پہ چل رہے نا، تھوڑا حساب سے بتایا۔ حساب کہاں ہے کہ جھوٹ بولی، حرام کاری کا راستہ بتایا۔ اب وہ کنیا لے جائیں گے بلوروں میں، دھیان سے بتایا حساب سے، جب کا پٹھا ہمارے جان کو دو۔ اب وہ مسئلہ بتائیں مفتی کے سامنے، ہاں بھائی لالا آپ کو پتا بیٹا نو کہا جی میں جی آپ میں نہ ہوں، میں نے شراب پی رہا کی ہو 2.5 کوئنٹل جب بھی طلاق پڑ جائے، اور میو مسلو لوگ مول صاحب پیٹ میں باڑا دے جی نو کہہ رہو حاجی رسولہ نو طلاق نہ پڑ سے، پیٹ میں باڑا کھون 9 3 سال کے جب بھی طلاق پڑ جائے۔ ارے سمجھ ماری بات،
طلاق کا پیٹ میں بچے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور شراب پی رہا کی وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ طلاق اگر دے دی طلاق واقع ہو جائے گی، شراب پی کر بھی پیٹ میں بچہ جب بھی طلاق ہو جائے گی۔ اب جان گے مفتی صاحب کے پیٹ نک جی مول صاحب نک ہاں نک دو بار تو نکل گئی موضوع صاف صاف، اور نک آگے نک جی آگے میں شراب پی رہا کی جی وہ کوئی ہوش نہ ہے بھائی، کوئی گواہ ہوں، اب گواہ حاجی رحمان ہو گواہ، یا کہ بھتیجی ہو، حاجی رحمان بچولا بھی ہے بھتیجی بھی ہے۔ اب حاجی رحمان کہے گو بھائی مول صاحب بس ایک جھوٹ نہ بولو، اللہ کی جان دینی ہے، دو بار تو کہتی ہے صاف صاف، لیکن تیسرا کے جب یعنی کہی تو میں نے آپ کو منہ بھیج لو، دیکھ لو یہ عمل ہے، یہ منہ بھیج لو تو بتایا۔ اور میو کو جب منہ بھی چیر مان جائے جب تو زیادہ زیادہ سیکھ رہے میو۔ میرے عزیزو ایسے ایسے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، طلاق کی شرح بے تعداد بڑھ رہی ہے۔ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں 34 سال سے مول صاحب ہوں، 34 سال سے 34 سال کے عرصے میں وراثت کا صرف ایک مسئلہ آیا کہ مول صاحب بابا مر گو، 4 بھائی 3 بہن، اب مول صاحب کیسے جاگیر بتاؤں، بہن کو کتنا ملے گا، بھائی کو کتنا ملے گا، اماں کو کتنا ملے گا، ایک مسئلہ ہے صرف وراثت کا۔ لیکن طلاق کا کوئی دن ایسا گزرتا ہے جس دن طلاق کا مسئلہ نہ آ جائے۔ اس لیے میرا عزیزو اگر طلاق دینی ہے ایک طہر میں ایک طلاق، اگر ایسا بھی موقع نہ ہو تو ایک طہر میں ایک طلاق، اگلے میں دوسری، تیسرے طہر میں پھر تیسری طلاق، یہ طلاق حسن۔ اور طلاق بدعت یہ ہے عورت کسی بھی حال میں ہو ایک دم طلاق بچا دیے، 3 طلاق دے دی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن یہ طلاق بدعت ہے۔ اگر آپ نے ایک طلاق دے دی، عدت گزارنے سے پہلے اگر رجعت کرنا چاہیں، میاں بیوی جیسے طریقے پر زندگی گزارنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں، نہ نکاح ٹوٹو اور نہ حلالے کی ضرورت۔ عام طور سے میں آپ سے کہتا ہوں آپ بتائیے یہ بات، اگر آپ نے ایک طلاق دے دی اور امید ہے گھر بس جائے گا، عدت کے اندر رجعت ہو سکتی ہے، عورت کو چاہیے جب اس کو طلاق رجی ملے، ایک طلاق یا 2 طلاق ملے، عورت کو چاہیے بن سمر کے جو گلی بند ہو 4 سال سو اٹیچی میں وہاں بھی نکال لے وے، اچھے لتا پہن لے وے، چڑک مڑک کے جوتا پہن لے، اور مرد کے سامنے کدی نولو نکلی کدی نولو گئی، کیوں؟ تاکہ مرد کے منہ میں راڑ آ جائے اور اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے اور وہ رجوع کر لے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ طلاق دے دی، منہ پھلا لیو، لتا پھاڑ دیے، سارے گل بالو فون کر دیو، نو ہوگی۔ جو مرد کے دل میں کوئی محبت پیدا ہوتی تو وہ نفرت سے بدل گئی۔ اگر عورت کو طلاق دے دی جائے طلاق رجی، اس کو چاہیے بن سنور کے کدی وقت سامنے نورو لکڑی کدی نولو ہنسی، کدی گلی بند نو کرو، کدی پیچھے سے کمیز نو کری، کیوں؟ مرد کو رجھانے کی کوشش کرے، یہ شریعت کا طریقہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں پہلے نمبر پہ تو ہمیں طلاق دینی نہیں، اگر دینی پڑ جائے بدل جائے مجبوری تو ایک طلاق دے کر کے چھوڑ دینا ہے۔ تو طلاق ایک رجی ہوتی ہے جس میں رجعت کا حق ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ طلاق بائن ہوتی ہے جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اگر طلاق بائن ہو جائے تو پھر اس عورت کو حق نہیں کہ مرد کے ساتھ اس گھر میں رہے، پھر وہ اپنے مائکے اور اپنے پہر میں چلی جائے۔ طلاق بائن کہتے ہیں یا تو اشارہ کنایا میں طلاق دے دی، جا میری طرف سے تو آزاد، جا تو میرے اوپر حرام، جا تو میرے ایسے من جیسے میری بہن، جا میرے طرف کوئی تعلق نہ ہے۔ اب مفتی صاحب پوچھیں گے بیٹا کہاں ارادہ ہوتے ہو نو کہنے کو، اگر وہ نے کہہ دی با مفتی صاحب ہی تک بھرو پڑھوں میں تجھے ڈاکر تاڑ نہیں چاہ رہا ہوں، تو طلاق بائن پڑ جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا، نکاح ختم۔ اور نو کہ بھائی مفتی صاحب با میرے خدا جانے با دل بھیتر ارادہ نہ ہو، لیکن با مفتی صاحب اڑا بہت رہی ہے، میں نے کیا کچھ دھمکی سی ہو جائے گی مان جائے گی، با میں تو دھمکانے کے مارے کہی ہے۔ تو اب مفتی صاحب فتویٰ دیں گے کہ طلاق نہ پڑی، اور یعنی جو الفاظ کہے دھمکانے کے لیے کہے تاکہ سمجھ جائے، تو اگر اس کی نیت طلاق دینے کی تھی یہ طلاق معلق دے نو دیکھ، اگر اشر سے پہلے تو نہائی نے چاندن ہولا تو دو طلاق، اگر چاندن ہولا نہ پہنچے اشر سے پہلے طلاق پڑ جائے گی، پہنچ گی تو طلاق نہیں پڑے گی۔ تو ان کو طلاق بائن کہا جاتا ہے۔ اس میں صرف ضرورت کیا ہوتی ہے؟ عدت گزارنے کے بعد میں دوبارہ نکاح پڑھایا جاتا ہے اور مہر بھی نیا باندھا جاتا ہے، یہ طلاق بائن کہلاتی ہے۔ لیکن اگر طلاق 3 دے دی، چاہے ایک لفظ ایک دم کہہ دی تو 3 طلاق، یا نو کہہ دی طلاق طلاق طلاق، ایک ہوگی بھائی
ارے کیف ہوگی بتاؤ نا؟ 3. ہمارے کچھ بھائی کے ہمارے گنا 1. ہمارے کچھ بھائی کے ہمارے گنا 1. ہم اپنے بھائی سے کہا کہ ہم تم سے 3 لاکھ روپے لیں گے ادھارے اور 1 لاکھ دیں گے تک مان بھی جاؤ، نہ مان سا. تو اس لیے اگر ایک دم کہہ دی جا میں تو 3 طلاق دے دی 3 ہوگی، یا ایسے کہہ دی طلاق 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 تو بھی 3 ہوگی. اس کے بڑے مفاسد ہیں، بڑے نقصانات ہیں. اللہ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے. اور عام طور سے یہ وہ گنڈک، وہ ننگا چاڑی شیرا، نہ دین کے نہ دنیا کے، نہ کہیں کوئی کاروبار کے نہ روزگار کے، نہ ان کے پاس دینی تعلیم نہ دنیاوی تعلیم، وہ یہ کام انجام دیتے ہیں. ذرا سی کوئی بات ہوئی اور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. میرے بھائیوں، اس طلاق سے ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں اور کورٹ کچہری کے چکر لگائے جا رہے ہیں. میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ یہاں سے توبہ استغفار کر کے جائیں. انشاءاللہ ہم گھروں کو نبھانے کی کوشش کریں گے اور طلاق جیسے مسائل سے خود بھی رکیں گے اور اپنی قوم کو انشاءاللہ روکنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.